من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ ایک ایسی آیت ہے، اس میں دین کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر اس آیت پر کوئی عمل کرتا ہے تو گویا پورے دین پر عمل کرتا ہے، اور جو دین کے مختلف شعبے ہیں اس آیت میں تقریباً تمام شعبوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ کی جو اپنی ایک بڑھ تھی، مستقل کہتے رہتے تھے وہ کہ تم نے اپنا رخ کیوں بدل لیا، اصل تو رخ بیت المقدس کی طرف ہونا چاہیے، یا ان میں بعض خالص سمتوں کی اہمیت بیان کرتے تھے اور ان میں تقدس سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں خاص طور سے مشرق کی بڑی اہمیت تھی، اور پہلی بات کہی جا چکی ہے کہ زیادہ تر ان کی عبادت گاہیں مشرقی سمت کی طرف ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک بات وہی لکھی گئی ہے کہ حضرت مریم نے بیت المقدس میں جو مشرقی حصہ تھا وہاں عبادت کی تھی، تو بس وہ مشرقی حصے کا ایک تقدس ان کے ہاں پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن بعض لوگوں نے بات کہی ہے کہ یہ حقیقت میں تو ایک طرح کا شرک تھا ان کے اندر جو پیدا ہو گیا تھا۔ مسئلہ صرف مشرق کی طرف رخ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ مشرق کے اندر ایک سمت کے اندر ہی ایک تقدس سمجھتے تھے، اور یہ چیز ان کے ہاں رومیوں سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ پولس اس کو کہا جاتا ہے، اس کو سینٹ پال کہتے ہیں، جس نے پورا تیا پانچا کیا ہے مذہب عیسائیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے رومیوں کا دورہ تھا اور بڑا کر و فر تھا، تو ان کی ہر چیز کہیں نہ کہیں ان محکوم قوموں میں داخل ہو رہی تھی۔ اس میں چونکہ مشرقی سمت کو ایک تقدس حاصل تھا، باقاعدہ وہ سمت کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں سے یہ چیز ان کے یہاں داخل ہوئی،
اور سمت کو گویا ایک طرح سے مقدس سمجھا جانے لگا۔ تو بہرحال مختلف قومیں اس دور میں تھیں، ان میں اہل کتاب بھی تھے اور انہوں نے بہت کچھ تبدیلیاں کی تھیں، جس کے نتیجے میں سمتوں کو اصل حیثیت دے دی گئی تھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو وہاں مسئلہ ظاہر ہے کہ سمت کا نہیں ہے، وہاں اصل مسئلہ بیت اللہ کا ہے، جس کی نسبت اللہ سے ہے۔ اور واضح کی جاتی ہے ہمیشہ یہ بات کہ ہم سجدہ بیت اللہ کو نہیں کرتے، اللہ کو کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کی تعمیل کرنی۔ تو یہاں کسی سمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اسی چیز کی نفی کی گئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس کے بعد پھر جو اصل نیکی کے کام ہیں ان کا تذکرہ۔ البر کا جو لفظ ہے اس میں بڑی وسعت ہے، نیکیوں کے جتنے کام ہیں ان کو البر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے نبیوں کی مکمل اطاعت۔ اور ظاہر ہے کہ نبیوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ قرآن مجید میں کہا گیا۔ مسئلہ الگ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور پھر نبیوں کے احکام ہیں تو کچھ الگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبیوں نے جو احکام دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں سب منزل من اللہ، خواہ وہ قرآن مجید کی شکل میں ہوں، الفاظ بھی ہوں، اور خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہوں اور آپ نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان فرمایا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتری ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نیکی جو ہے، نیکی اصل میں اسی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت اور حق کی ادائیگی۔ ظاہر ہے کہ اطاعت میں حق کی ادائیگی تو شامل ہی ہے۔ بر الوالدین کا استعمال ہوا ہے اور بھی بر کا لفظ استعمال ہوا ہے متعدد جگہوں پر، تو ہر جگہ جو اس کا مضاف الیہ ہے اس کا مقصد وہی ہے کہ اس کا جو حق ہے اس حق کو سمجھنا اور حق کو ادا کرنا، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں۔ لیکن جو ایک لفظ اگر استعمال کیا جائے جس سے صحیح مفہوم کسی حد تک ادا ہو تو نیکی کا لفظ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہو سکے، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی تو تعمیل ارشاد میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو، پہلے فرما رہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ تو مسئلہ نہ بیت المقدس کا ہے نہ بیت اللہ کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے، اصل اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری، اس کا حکم تمہیں دیا گیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو سمجھ میں آئے وہ کرو، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو، پھر اس کے بعد پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا گیا کہ یہ نیکی ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ پورا حصہ عقائد کا ہے، اور سب سے پہلے عقائد کا بیان کیا گیا۔ اصل نیکی یہ ہے، اصل اطاعت یہ ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری اصل یہ ہے، اور اس کے احکامات کی پاسداری اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اس ایمان میں سب سے پہلی چیز ایمان باللہ، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی بحیثیت معبود کے، بحیثیت خدا کے، بحیثیت اپنی اس کی جو جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، سب سے پہلا مرحلہ ایمان باللہ کا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، ظاہر ہے
کہ اللہ پر جب ایمان لانے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے تو جتنی قومیں ہیں جو اللہ کا انکار کرتی ہیں، کسی بھی طاقت کا وہ انکار کرتی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، جو ملحدین ہیں اور مادہ پرست لوگ ہیں، جو مذہب کا انکار کرتے ہیں، کمیونسٹ ہیں، یہ سارے جتنے خدا کے منکر ہیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی پوری طرح تردید کر دی گئی کہ سب سے پہلا مرحلہ تو اللہ کو ماننے کا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ پھر اللہ کو کس طرح ماننا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر ہے کہ اللہ کی وہ قدرت، اللہ کی وہ طاقت، اس کی یکتائی صفات میں وہ ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، بیان کی جاتی رہیں گی، قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو پوری طرح سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہو، آدمی اس پر ایمان لائے۔ اور دیکھیے یقین ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن تنہا یقین کافی نہیں۔ یقین کے ساتھ جب تک کہ مادہ طاعت نہ ہو، یعنی ماننا، اس وقت تک اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ یہودیوں کا حال کیا تھا، اللہ کے آخری نبی کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن یقین کافی نہیں، ان پر لازم تھا کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں، اس کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور پھر اس کے ساتھ اس کو ماننا۔ ہو سکتا ہے بہت سے دلوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ایسا کیسے ہے اور ویسا کیسے ہے، لیکن فوری طور پر یہ سمجھنا کہ جیسا بھی ہو ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہم نے اس پر ایمان قبول کیا ہے اور اس کو ہم نے پوری طرح تسلیم کیا ہے۔ اب دماغ میں کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، خناس آتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، تو وہاں فوری طور پر یہ بات اپنے دل و دماغ میں پوری طرح بٹھا دینا کہ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ المسلمون کس کو کہتے ہیں؟ المسلم کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، بالکل سرنڈر ہو جائے۔ طرح طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے، فوراً آدمی سرنڈر ہو جائے، نہیں کچھ نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو، کی صفات کو، کی قدرت کو، کی طاقت کو، کی تصرف کو، اور یکتا سمجھتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کسی کو شریک نہیں کرتے اس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ایمان باللہ کا ہے، اور اس میں جتنے ملحدین ہیں سب کی گویا کہ نفی ہو۔ پھر فرمایا والیوم الآخر، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اور نہ جانے وہ کیا کیا تصورات رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن کا بھی وہ خاص تصور نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اور ہمارے برادران وطن بھی ہیں، الگ الگ عقیدے ہیں، آواگمن کا عقیدہ ہے اور بات چیزیں ان کے۔ یہودیوں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ گویا کہ آخرت کا کہیں نہ کہیں ایک طرح کا انکار سا لگتا تھا ان کے یہاں، اور صرف سارا زور ان کا دنیا پر تھا کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی، ہمیں دنیا میں ایسا ہو جائے گا، اور ہم کچھ بھی کریں وہ تو ہم بخشے بخشائے ہیں، اور وہاں تو ہمارے لیے سب ٹھیک ہی رہے گا۔ تو آخرت کے دن کا جو تصور ہے، یہاں اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور اچھے برے کا وہاں پر فیصلہ کرے گا، اس کا کوئی ان کے یہاں آہستہ آہستہ وہ چیزیں اتنی نکل گئی تھیں کہ آخرت کا جو تصور ہونا چاہیے وہ تصور باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان، اور یہی ایمان ہے آخرت کے دن کا، اور آخرت کی جواب دہی کا یہی احساس ہے جو انسان کے اندر قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ اگر آخرت کا خیال نہ ہو اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس نہ ہو تو آدمی کی زندگی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اس کو خیال ہی نہ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس کا اعتراف تو ملحدین نے کیا ہے، بلکہ بعض بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، کمیونسٹ خیال کے لوگ جو خدا کے منکر و باغی ہیں، ان لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا کا نظام بھی ہمیں درست کرنا ہے تو آخرت کے یقین سے بڑی کوئی چیز ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے آخرت کو، لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جب دماغوں میں لوگوں کے آخرت کی بات بٹھائی جائے گی اور وہاں کی جزا اور سزا کا تصور اور یقین ان کے دماغوں میں بٹھایا جائے گا تو نظام درست ہو جائے گا۔ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو آخرت کا یقین ہے سب سے بڑی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی کی زندگی درست ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، وہاں اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، اور اچھے کام اگر ہم کر رہے ہیں
تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں انعام ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز، اللہ پر ایمان جو بنیاد ہے، وہیں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، آخرت کا تصور، اور پھر آگے جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب وہیں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آخرت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اور اس نے صاف فرما دیا کہ اس دن میزان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصب ہوں گی، ترازویں نصب ہوں گی، میزان عدل انصاف کی ترازویں، اور ایسی ترازویں ہوں گی وہ کہ اس میں سب کچھ تولا جائے۔ یہاں دنیا کی ترازویں تو ایسی ہیں کہ آج حروف تولے جاتے ہیں، ایک آپ کاغذ تولیے، تولنے کے بعد اس پہ ایک نقطہ ڈالیے اور دوبارہ اس کو مشین پہ رکھیے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ ایسی مشینیں ہیں، حساس مشینیں ہیں، اور بھی اس سے آگے بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ترازویں ہوں گی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں تو خیالات تولے جائیں گے، افکار تولے جائیں گے، اندر کی چیزیں تولی جائیں گی، نیتیں تولی جائیں گی، اعمال کی کیفیتیں تولی جائیں گی، وہاں سب کچھ تولا جائے۔ تو وہ جو آخرت کا ایک یقین ہے آدمی کے اندر، وہ یقین ایک ایسی خوبصورت زندگی پیدا کرتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں نہیں جو انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا۔ تو اللہ پر یقین، آخرت کے دن پر یقین، اور پھر فرمایا والملائکہ، ملائکہ پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین۔ ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناسوتی ہے، لاہوتی ہے، دونوں حیثیتیں اس کی ہیں۔ لاہوتی مخلوق بھی ہے اور ناسوتی مخلوق بھی ہے۔ لاہوتی اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو فرشتوں کا ایک خاص ربط ہوتا ہے وہ ربط عام مخلوق کا نہیں، وہ صرف فرشتوں کا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ مخلوق ہے چونکہ، تو ان کا بندوں سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جس کام پر معمور کرتے ہیں وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس حیثیت سے ان کا تعلق ناسوس سے بھی ہے۔ تو یہ ایمان لانا ایسی مخلوق پر، ان فرشتوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو مخلوق کے پاس بھیجا جائے اور ان کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام انجام دیا جائے۔ اس لیے کہ فرشتے ہی ہیں جو کتابیں لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان پر بلا کر وہاں پر کتاب عنایت فرمائے۔ ایسے واقعات اگر ہوئے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہی کتابیں بھیجیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا اور تختیاں دی گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سب سے پہلے آئی تو جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لے کر آئے، اور پھر وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو فرشتے ذریعہ بنتے ہیں، وہ بندوں تک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند اور بہت ہی ایسی صفات رکھنے والی ہے کہ ان صفات کا تحمل پوری طرح بندہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہاں یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دیدار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے بس سے باہر ہے تو نہیں کر پاؤ گے۔ اسرار پر ایک تجلی اللہ نے طور پہاڑ پر فرمائی تو کیا ہوا، جل کے خاک ہو گیا۔ جو لوگ تھے وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، دعا کی اللہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی بندہ اگر چاہے کہ براہ راست وہاں پہنچ جائے، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائیں گے، اور اس کی جو وہ ہے تفصیل ہوگی اور جو کچھ کا طریقہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کرائیں گے۔ لیکن دنیا میں ممکن نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بلایا، تمام نبیوں کے سردار۔ آپ کی خصوصیت ہے، کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا معراج میں اور آپ سے ہم کلام ہوا، اور جو بھی شکل ہوئی ہو، یہ باقاعدہ معراج جو ہوئی یہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر کسی سے اس طرح نہ ہم کلام ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان فرشتوں کو ہم مانیں، ان پر بھی ایمان لائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایمان کا یہ بھی حصہ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ وہ ذریعہ بنتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم لاہوت سے ایسا ان کا تعلق ہے کہ ایسا تعلق ہو کہ گویا کہ خدائی میں شریک ہو جائیں، جیسے بہت سی قوموں کا خیال تھا۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ بنات اللہ ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو کہتے تھے۔ اور بہت ساری قومیں ہیں فرشتوں کے بارے میں ان کے تصورات بالکل مختلف ہیں، ان کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدائی میں شریک ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان ہونا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام رسانی کے لیے پیدا فرمایا اور اصلاً اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ خدا کی تسبیح و تحمید میں اور تکبیر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، وہ بندگی میں ہر وقت لگے ہیں، اور نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ایسی نورانی مخلوق ہے، اور معصیت کا وہاں گزر ہی نہیں، معصیت کی ان میں صلاحیت ہی نہیں۔ اور یہی فرق ہے انبیاء میں اور فرشتوں میں۔ انبیاء میں معصیت کی صلاحیت ہے، وہ بشر ہیں، اور فرشتوں میں چونکہ فرشتے ہیں ان کے اندر معصیت کی صلاحیت نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام میں صلاحیت ہے لیکن وہ معصیت نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا، اور یہی ان کی بلندی ہے۔ جو معصیت کر ہی نہیں سکتا اور پھر معصیت نہ کرے تو کون سی خاص بات ہے، لیکن جو معصیت کر سکتا ہے اور پھر نہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا، اللہ نے اپنے نبیوں کا ایسا بنایا کہ وہ ان کے اندر صلاحیت ہے لیکن وہ بالکل معصیت کے قریب جا ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی معصیت کا کام وہ کرے۔ اللہ نے ان کو اپنا ایسا قرب عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ہر درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے ان کو محفوظ کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اس کی صلاحیت نہیں۔ تو ایک طرف وہ مخلوق ہیں، دوسری طرف وہ کھاتے پیتے نہیں، تیسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر معصیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، وہ بندگی میں لگے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی خدائی میں حصہ نہیں، کسی طرح بھی خدائی میں شریک نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو فرشتوں پر اس طرح سے ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور خاص کام کے لیے مامور ہے۔ والکتابی، اور پھر اس کے بعد کتاب کا ذکر فرمایا، اور الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے جنس کے لیے ہے، اس سے مراد ہر وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اپنے نبیوں پر، فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو ایسی کتابوں پر یقین کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس میں جو کتابیں پہلے اتری ہیں ان کتابوں کو، ان میں خاص طور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ کون سی تورات، کون سی انجیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتاری ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن آج جو وہ کتابیں موجود ہیں، کیا وہ آسمانی کتابیں ہیں؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ ان کا بڑا حصہ بدل چکا، تحریف ہو چکی۔ ہاں، ہو سکتا ہے بہت سا حصہ اس میں صحیح بھی ہو، بعض چیزیں آج بھی موجود ہوں۔ تو ہم اجمالی طور پر اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں رہی ہیں، اور اس نام سے جو کتابیں ہیں وہ آسمانی ہیں، لیکن ان میں تحریف ہو چکی۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ کہ ان میں تحریف ایسی ہوئی ہے کہ ہم نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ اس کی پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اللہ نے جو اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ہر دور میں جب جب ضرورت پڑی مختلف علاقوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان نبیوں کو ماننا۔ اور یہاں بھی یہی بات ہے، اجمالی طور پر ان تمام نبیوں پر یقین کرنا کہ سب اللہ کے نبی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں، اور جن کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اتارا، جن کو بھی اتارا، جہاں جہاں اللہ نے ان نبیوں کو بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ اتارا کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے اتارا، اتارا کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ نے تو کتاب اتاری، ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ اور جب جب بھی جن جن لوگوں کو اس نے اللہ نے منتخب فرمایا، ہم سب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں وہ، اور جن کا خاص طور سے قرآن مجید میں ذکر ہے ان کو مانتے ہیں، ناموں کے ساتھ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اور جگہ بھی ہے کہ لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، کہ نبیوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ ہاں، پھر یہ کہ ان میں افضلیت ہے، بعض اعلیٰ مقام پر ہیں، بعض اس مقام پر نہیں، اس کا ذکر پہلے بھی آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ان رسولوں میں بعضوں کو ہمیں برتری بخشی ہے۔ تو نبیوں کو ماننا، لیکن پھر
पूरी तफसील के साथ अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, आप पर ईमान लाना, यकीन करना कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, और तमाम नबियों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए, सारे आलमों के लिए अल्लाह ने किया है आपका इंतखाब, और आपकी जो शरीयत है वो क़यामत तक के लिए है और तमाम इंसानों के लिए है। और ये खसूसियत पहले किसी नबी को हासिल नहीं। वो मकामी होते थे, अपने अपने इलाके में, अपने अपने मुल्कों में, शहरों में आते थे और लोगों को वो सही रास्ता बताते थे, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी जब आए तो आपको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मबऊस फरमाया और सारी दुनिया के लिए मबऊस फरमाया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको आलमों के लिए रहमत बनाया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी हैं वो हिदायत ऐसी हैं कि उसका फ़ायदा हर एक को होता है, यहाँ तक कि जानवरों को होता है, नबातात को होता है, जमादात को होता है। वो सारी जो हिदायत हैं शरीयत की वो ऐसी हैं कि उसमें रहमत ही रहमत है। कि खालिस दीन रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और ये दीन दीन रहमत। इस हैसियत से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना है और आपकी शरीयत पर ईमान रखना है, आपसे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उन पर ईमान रखना है। तो ये खुसूसी ईमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अमूमी और इजमाली ईमान तमाम नबियों पर हमें रखना है। तो ये सबसे पहला मरहला अक़ीदे का था। तो यहाँ इन अक़ायद का बयान हुआ, अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान और नबियों पर ईमान। अब फिर उसके बाद फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। अब ये जो तज़किरा किया गया है, देखा जाए तो ये मामलात का बयान हो रहा है, मालियात का बयान हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा अखलाकियात से भी मुताल्लिक़ है, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूक़ का बयान किया जा रहा है। जो माली हक़ आयद होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनका तज़किरा किया जा रहा है। सबसे पहले अक़ायद का जिक्र किया गया, उसके बाद इन मामलात का तज़किरा किया जा रहा है। इससे मामलात की अहमियत वाज़ेह होती है कि अगर किसी ने किसी का हक़ अदा नहीं किया तो ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस हक़ को माफ़ नहीं करते जब तक के साहिब हक़ से आदमी माफ़ी ना करा ले या हक़ अदा ना कर दे। हक़ अदा कर दे या माफ़ी करा ले तो अल्लाह ताला माफ़ करता है, वरना इसको माफ़ नहीं करता। इसलिए पहले मरहले में इसका जिक्र फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही, कि वो माल दे, वो माल खर्च करे चाहत के बावजूद, माल की चाहत के बावजूद वो माल खर्च करे। किस पर खर्च करे? ज़विल क़ुरबा वल यतामा, क़राबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों और सवाल करने वालों पर और ग़ुलामों की आज़ादी में। ये मुख्तलिफ मसारिफ बयान फरमाए कि माल जो इंसान के दिल की चीज़ होती है, उसको उससे मोहब्बत होती है, तो यहाँ उसका जिक्र किया गया कि माल की मोहब्बत के बावजूद वो माल खर्च करे। और आदमी अगर ये सोच ले कि माल तो अल्लाह का है, कुरान मजीद में इसका जिक्र भी है, वातूहुम मिन मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, कि इनको अल्लाह के उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। तो माल हमारा नहीं, लेकिन इंसान का मिजाज ऐसा है कि माल से एक ख़ास लगाव होता है, एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, एक मोहब्बत होती है, और आदमी आसानी से खर्च नहीं करता। अक्सर लोगों का हाल यही होता है, मिजाज यही होता है कि माल आसानी से नहीं निकलता। हाँ, जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है और आखिरत का यकीन देता है, अपनी ज़ात का सच्चा यकीन अता फरमाता है, तो फिर यकीनन वो लोग अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते हैं। इसीलिए हदीस में ऐसे शख्स के लिए ये बात फरमाई गई कि वो काबिल रश्क है, काबिल सद रश्क है। हसद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो आखिरी दर्जा रश्क का हो सकता है, कि अल्लाह ने उसको माल दिया हो, फसल्लतहु अला हलाकतिही बिल हक़, हक़ के साथ वो उसको लुटाता हो। हलाकतिही, ये हलाका का लफ्ज़ जो है ये खुद इस बात को बताता है कि वो खूब लुटाता अल्लाह के रास्ते में। तो ये यकीनन ऐसे लोगों के लिए तो आसान है जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हो, ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि माल की मोहब्बत इंसान के की सरिश्त में दाखिल है। तो यहाँ पर फरमाया कि माल की मोहब्बत के बावजूद वो माल दे। अब यहाँ पर बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हुब्बिही में जो मर्जा है ज़मीर का, वो माल नहीं है, बल्कि इसका मर्जा अल्लाह की ज़ात है, कि वो माल खर्च करे अल्लाह की मोहब्बत में, यानी अल्लाह के लिए।
اللہ کے لیے مال خرچ کرے اور کوئی مقصد نہ ہو دنیا کا، لیکن اللہ کی محبت میں وہ ہر چیز کی محبت کو قربان کرے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مال خرچ کرے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس کے مفہوم میں شامل کیا ہے، لیکن زیادہ تر حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حبہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے، اوپر جو مال کا ذکر آ چکا وآت المال، وہ اسی کی طرف راجع ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرے، اور چونکہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، مال کی محبت کا، جہاں خرچ کرنے کا ذکر آیا وہاں مال کی محبت کا بھی ذکر آیا، تو اس حیثیت سے بھی اگر دیکھیے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی حبہ سے مراد اصلاً مال کی محبت ہے، کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مصارف ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ ذوی القربہ، سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ قرابت داروں کا ہے۔ تو عجیب بات ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو خرچ کرتے ہیں قرابت داروں پر نہیں کرتے، سب کو دیں گے لیکن رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بھائی بھائی میں اتنا فرق ہوتا ہے، چچا بھتیجے میں اتنا فرق ہوتا ہے، ماموں بھانجے میں اتنا فرق ہوتا ہے زمین و آسمان کا، کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کوٹھیوں میں رہ رہا ہے اور ایک آدمی بیچارہ اس کو چھت بھی میسر نہیں، جھوپڑے میں رہ رہا ہے۔ ایک آدمی گاڑیوں پہ چل رہا ہے، جہازوں پر سفر کر رہا ہے، ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے کہ وہ پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہے، سائیکل اس کو میسر نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، سب سے پہلا حق ہمارا جو ہوتا ہے دینے کا، وہ اسی کو دینے کا ہوتا ہے، اور اس میں جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ سب سے زیادہ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، وہ ضرورت مند ہیں ان کو تم دو، اور فرمایا کہ اگر آدمی رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، جو اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے اور ایک صدقے کا اجر ملتا ہے، تو اس میں دوہرا اجر ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس سے محروم ہیں، سب کو دنیا کو بانٹتے پھریں گے لیکن اپنے عزیزوں کو نہیں دیں گے۔ چچا بیچارہ غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، بھائی غریب ہے، لیکن بھائی کو نہیں دیں گے، دنیا کو دیں گے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ہاں اوپر والے اور نیچے والے، یعنی باپ دادا، یعنی نیچے والے اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ تو وہ مصارف میں شامل نہیں۔ ان کا تو حق ہے آپ کے اوپر کہ ان کے جو اخراجات ہیں آپ اپنے پاس سے پورے کریں، اور زکوٰۃ جو اس کے مستحق مساکین ہیں، غربا ہیں، تو اس میں آپ چچا ماموں بھتیجے کو دیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ ان کی ذمہ داری جو ایک طرح سے آپ پر آتی ہے، اگر وہ آخری حد تک پریشانیوں میں پہنچ جاتے وہ معذور ہو جاتے، لیکن اگر وہ اس حد تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو کمانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ پر ذمہ داری اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر ان کو دیں گے تو اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی سب سے پہلا جو مسئلہ بیان فرمایا خرچ کرنے کا وہ قرابت داروں کا، اور اس کے بعد فرمایا والیتامى والمساکین، ہاں قرابت داروں کو تم نے دے دیا، اب تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں خاص طور پر اگر یتامہ ہیں، یعنی یتیم بیچارے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں یا باپ نہیں، اور ایسے کمزور اور غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں کہ جن کو کمانے کے مواقع نہیں، آخری درجے میں بیمار ہیں، یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کما نہیں سکتے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمیں جو حدیث میں سکھایا گیا صدقے و زکوٰۃ کے بارے میں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ شہر کے اغنیاء سے زکوٰۃ وصولی جائے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کی جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس میں بھی بہت ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم دنیا میں بانٹتے ہیں لیکن اپنے محلے والوں کو نہیں دیکھتے، اپنے شہر والوں کو نہیں دیکھتے۔ پڑوس کا بھی تو حق ہے، جو پڑوس میں غریب ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں، خرچ کریں۔ تو یہ ایک پورا ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس نظام کو پوری طرح سے اختیار کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا جنت بن جائے۔ آپ کو دنیا میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں نے حساب لگایا کہ جو مسلمانوں میں مالدار ہیں،
अगर वो अपनी सिर्फ ज़कात अदा कर दें तो दुनिया में कोई मुसलमान गरीब, दुनिया में कोई गरीब मुसलमान आपको नजर नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन मसला यही है कि हम अव्वल तो ज़कात नहीं अदा करते और दूसरे ज़कात अदा भी करते हैं तो हम उसका हिसाब लगा कर अदा नहीं करते। कोई अरबों खरबों का मालिक है और सोचता है मैंने लाखों दे दिए, अरे लाखों दे दिए क्या ज़कात अदा हो गई? जब तक आदमी ज़कात का हिसाब नहीं लगाएगा, अगर पूंजी है तो 2.5% आपको निकालना है। अब आप गौर कर लीजिए, जो लोग अरबों खरबों के मालिक हैं, जो लोग अरबों खरबों के मालिक हैं, अगर वो लाखों में ज़कात दे रहे हैं तो कहाँ ज़कात अदा होगी? 2.5% हमको देना है, उसका हिसाब लगा के दीजिए। औशर जो हो रहा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं और क्विंटलों गल्ला निकल रहा है, सैकड़ों क्विंटल गल्ला निकल रहा है। कितने साहूकार किस्म के यानी बड़े बड़े जमींदार किस्म के लोग हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत दे देते हैं और समझते हैं हमने ज़कात अदा कर दिया, औशर हमने अदा कर दिया। ऐसा नहीं। तो जब ज़कात हिसाब लगा के दी जाएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि शायद कोई गरीब ना बचे। लेकिन चूँकि इस पर अमल नहीं हो रहा है, मुसलमान जो शरई अहकामात हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि तरह तरह के मसाइल से हम दो चार। तो फरमाया कि सबसे पहले तो जो रिश्तेदार हैं, क़राबतदार हैं, उनको दो, फिर यतीमों को, मिस्कीनों को दो। वब्न सबील एक मसरफ़ और बयान किया गया कि मुसाफिर को दो, मुसाफिर को दो। उस दौर में तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में लोग सफ़र करते थे और कभी कभी हाल ये होता था कि पूंजी ख़त्म हो जाती थी, हालत ये हो जाती थी खाने के लाले पड़ जाते थे बड़े बड़े मालदार लोग, लेकिन न बैंकों का निज़ाम था, न होटलों का निज़ाम था। और अब तो सबके जेब में कार्ड रखे हुए हैं, वो कहीं दुनिया के खित्ते में चले जाएं, अगर वो मालदार हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो चाहो ले लो, जहाँ से चाहो खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आदमी मालदार होने के बावजूद मुसाफिरत के आलम में ऐसा परेशान होता है कि मुस्तहिक हो जाता है ज़कात का, मुस्तहिक हो जाता है कि अल्लाह ताला कोई नज़म कर दे उसका और कोई उसकी मदद कर दे। कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और आदमी फंस जाता है, कार्ड काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा मसला हो गया। इसलिए एक जगह हदीस में आता भी है कि कोई अगर घोड़े पे सवार होकर आए और मांगे तो उसका भी हक है, उसका भी हक है कि वो घोड़ा है उसके पास, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी परेशानी में पड़ गया हो कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो इसलिए तुमसे मांगने के लिए आया है, तो मांगने के लिए आया है तो उसको भी दो। तो मुसाफिर का भी एक हक होता है, चाहे वो अपने घर के एतबार से बहुत मालदार हो, लेकिन हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ गया हो और उसको भी तुम्हें देना। वस्साइलीन, और फिर आखिर में ये फरमाया कि मांगने वालों का भी हक होता है, मांगने वालों का भी हक होता है। इसीलिए बात कही गई कि और एक दूसरी जगह कि हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, मांगने वालों का भी हक है और बेचारे जो महरूम है, गरीब है, उनका भी हक है। दोनों को अलग अलग बयान किया गया। इसीलिए बात हजरात ये बात कहते हैं कि मांगने वाले का भी हक होता है, अगर आदमी को देना है दे दे, और हदीसों में भी उसका जिक्र है, और नहीं देना है तो खूबसूरती के साथ माजरत कर ले, झिड़के ना, उसको बुरा भला ना कहे। अब वो मांगने वाला सही मांग रहा है, गलत मांग रहा है, आपको बहुत ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं। उसका गुनाह उसके साथ, आपकी नेकी आपके साथ, उसका गुनाह उसके साथ, आपकी नेकी आपके साथ। आपने थोड़ी बहुत तहकीक कर ली, आपको अंदाजा हुआ कि हाँ ठीक है मांग रहा है बेचारा, आपने दे दिया, और उसके बाद पता चला कि तो मालदार था, उसके पास तो खजाने थे, तो कोई मसला नहीं, आपने अल्लाह के लिए दे दिया, आप उसका अजर मिलेगा। वो जो हदीस हमने इससे पहले भी सुनाई, एक शख्स ने कहा मैं सदका करूंगा, रात को निकला और किसी अमीर को दे दिया, सुबह चर्चा हुआ कि अमीर को सदका मिला, फिर मैं सदका करूंगा, फिर निकला किसी बदकार को दे दिया, फिर चर्चा हुआ कि बदकार को सदका मिला, और फिर उसने सोचा कि मैं फिर सदका करूंगा, अब निकला तो उसने फिर किसी इसी तरह के आदमी को दे दिया। तो उसके बारे में कहा गया कि वो उसका सदका अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। इसलिए हो सकता है कि उसका अमीर को सदका देने की वजह से अमीर को सदका देने की तौफीक हो, उसके अंदर जज्बा पैदा हो जाए, और चोर को उसने सदका दिया तो हो सकता है वो चोरी से बाज आ जाए, और उसने बदकार को सदका दिया तो हो सकता है कि वो बुराई से बाज आ जाए। इससे मालूम ये हुआ कि आदमी सदका दे रहा है तो देने वाले को अजर मिलेगा, और लेने वाला जिस हाल में भी है, सही ले रहा है तो ठीक, और अगर सही नहीं ले रहा है तो नजासत ले रहा है, गंदगी ले रहा है। जो बात कही गई कि जो गरीब होते हैं, मसाकीन होते हैं, जो ज़कात की और सदक़े की नजासत है वो गुर्बत की छलनी में छन जाती,
وہ غربت کی چھلنی میں چھن جاتی ہے، جس کو آپ فلٹر کہہ لیجئے کہ غربت کا جو فلٹر لگا ہے وہ ایسی چھن جاتی ہے کہ بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی امیر ہے اور مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے لیے نجاست ہے، اس کے لیے نالی کا گندا پانی ہے، پیے وہ اس کو۔ لیکن اگر غریب ہے تو نالی کا پانی اس طرح فلٹر ہو جاتا ہے کہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا، جیسے آج آپ بوتلوں کا پانی پیتے ہیں۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا تو اس میں گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا، وہ پکا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی کھلا، تو وہی صدقے کا ہے۔ تو آپ نے جملہ جو فرمایا کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ، ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غریب کو جب صدقہ دے دیا گیا، اب اس کی غربت کی چھلنی میں چھن گیا، فلٹر لگا ہوا ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی استعمال کرے وہ صاف ستھرا ہو۔ اب کتنا انعام اللہ نے غریب پہ فرمایا۔ غریب یہ نہ سمجھے کہ ہمیں زکوٰۃ دی گئی، ارے زکوٰۃ دی گئی تو اسی کے پاس تو فلٹر ہے، کہاں پاک ہوگی زکوٰۃ؟ اس کے پاس پاک ہو جائے گی۔ اب وہ اگر کسی اور کو دے گا، مالدار کو بھی دے گا، تو اب مالدار کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی صاحب نے شادی کی اور خوب زکوٰۃ جمع کی اور شادی کرنے کے بعد اس امیروں کو بھی بلایا۔ اب امیر سوچے کہ وہ تو بیچارہ غریب ہے اور زکوٰۃ سے شادی کر رہا ہے، تو ہم کیوں جائیں؟ تو یہ غلط ہے۔ اس کے جانا چاہیے، اس کی دلداری کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور اس نے جو کچھ بھی زکوٰۃ دی اور اس سے کھانا پکایا، اب اس کی غربت کی چھلنی میں چھن کر وہ پاک ہو گئی، اب سب کے لیے جائز۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر غربت ہے تو، اگر غربت نہیں ہے اور پھر آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے، نجاست کھا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔